بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247online.tv کے اوپر. رمضان عبادات رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانے کا مہینہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدر ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے. ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو. اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں. قرآن میں دعائیں موجود ہیں، قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات، وہ قرآن کی آیات، وہ دعائیں، ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے، بات کی جائے، سمجھا جائے، کلام کیا جائے، تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ، ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں، وہ الفاظ نکلیں. تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی نماز کی روح، کبھی روزے کی روح، کہ رمضان کا مقصد، صراط مستقیم کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا. اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے، یہ ایک کڑی ہے پوری، اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کیے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا، ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے. وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی، جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آداب. رمضان کا سلسلہ دعاؤں کو ہم ایک ایک لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو کہیں انڈیویجولی دیکھا ہے یوٹیوب پہ، ہمارے ویب سائٹ پہ 247online.tv، تو یہیں کہیں آپ کو لنکس مل جائیں گے ارد گرد، جہاں سے باقی اس سلسلے کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے. ہم نے سلسلہ دعاؤں کا، توبہ استغفار سے، دعاؤں کا طریقہ، اہتمام، بہت سی دعاؤں کا ایک ایک کر کے ڈسکشن کی ہوئی ہے. زبیر صاحب، آج کون سی دعا کا ہم ہاتھ لگا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا لیتے ہیں. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مواقعوں پر مختلف دعائیں مانگی ہیں. ایک کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک اور دعا لیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے نیک نامی مانگ رہے ہیں، علم اور دانش مانگ رہے ہیں. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ کوئی مانگنے کی چیز ہوتی ہے یا یوں ہے بس اللہ تعالیٰ سے دولت مانگ لو، رزق مانگ لو، یوں مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر چیز مانگو، خواہ تمہیں جوتے کے تسمے چاہیے ہوں، جو ڈوری ہوتی ہے نا جوتے کی، خواہ تمہیں جوتے کے تسمے ہی کیوں نہ چاہیے ہوں، اور خواہ تمہیں اپنے کھانے کے لیے نمک ہی کیوں نہ چاہیے ہو. یہ نبی نے یعنی تعلیم کا انداز ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، یا چاہے بڑے سے بڑی چیز ہو، اللہ کے آگے مانگنے سے شرمندہ نہ ہو، اللہ سے مانگو ہر چیز. دینا اسی نے ہے، دینا اسی نے ہے.
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا دیکھتے ہیں. فرمائیے. یہ سورہ شورا ہے جی, سورہ شورا آیت نمبر 83, 84 اینڈ 85, 3 آیات پر یہ مشتمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی حبلی حکماں والحقنی بالصالحین, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, مجھ کو علم اور دانش عطا کر. حکم کا مطلب حکمت, وزڈم. مجھے علم اور دانش عطا کر. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابو الانبیاء. اور ابو الانبیاء دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. عاجزی اور انکساری کی حد دیکھیں آپ. پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ حالانکہ ہم چاہیں گے کہ پیغمبر کی اس میں معیت میں ہو اور پیغمبر کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں شامل ہو جائیں, لیکن پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالحین لوگوں میں شامل کر, مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر جو تیرے نیک بندے ہیں, اور مجھے عطا کیا کر, مجھے علم اور دانش عطا کر, مجھے نالج عطا کر, اور مجھے وزڈم عطا کر. ربی حبلی حکماں والحقنی بالصالحین, بہت مختصر سی دعا ہے اور یہ یاد رہنے والی دعا ہے. اس کی سچویشن کیا ہے اگر اس بارے میں مجھے بتا سکیں؟ اس کی سچویشن وہی ہے. یہ اصل میں پورا ایک اس میں چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ مختلف فیزز سے گزر رہے تھے کہ جب ان کے جو قبیلہ تھا وہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو وہاں پر بتوں کی پرورش, بتوں کی پوجا ہوتی تھی, بتوں کو بنایا جاتا تھا, اس کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس طرف مائل نہیں ہوئے. ان کو صحیح بات معلوم نہیں تھی لیکن ان کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, اور وہ غور و خوض کیا کرتے تھے, سوچا کرتے تھے, فکر کرتے تھے. اور اگر آپ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مواقع پر اپنے آپ سے کوشچنز کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے یہ میرا رب ہے, پھر دیکھتے تھے کہ ستارہ جو ہے وہ دن کے وقت ختم ہو گیا, غروب ہو گیا, تو کہتے تھے نہیں میرا رب غروب ہونے والا تو نہیں ہو سکتا, میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو ڈھل جائے. پھر کہا کہ یہ چاند جو ہے نا یہ میرا رب ہے. دیکھا چاند بھی غروب ہو گیا, ختم ہو گیا, تو کہا نہیں چاند میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج کو دیکھا, یہ میں اپنی بات نہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور قرآن میں تو پتہ نہیں کون سی پٹاری ابھی کھولیے, میں آتا ہوں اس پہ آئیے. یعنی قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم کلامی ہے آپس میں, جو اپنے آپ سے جو کلام کرنا ہے اس کو نقل کیا ہے قرآن نے. پھر حضرت ابراہیم غور کر رہے ہیں, پھر دیکھا سورج نکلا تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے اور بہت روشن ہے, اور پھر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر الناس, کہ میں بس اپنا رخ, اپنی یکسوئی اس کائنات کی رب کی طرف کر لیتا ہوں جو اس کائنات کو پالنے والا ہے اور اس کائنات کا رب, جو پتہ نہیں کون ہے, جو پتہ نہیں کون ہے. یعنی وہ مسلسل جستجو میں لگے ہوئے ہیں حق بات کو تلاش کرنے کے لیے. تو اسی پیرائے میں یہ ساری باتیں, اور بھی بہت ساری باتیں, اس میں یہ ایک بات ہے کہ میرے رب. جو میں چاہوں گا آپ سے تھوڑی سی اس پہ تکرار کرنا یا بات کرنا, کلام کرنا. آپ نے فرمایا کہ بچپن سے ہی جانتے نہیں تھے لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے برائی کو اپنے ارد گرد, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ نہیں پتا تھا کہ نبی ہوں, لیکن صادق بھی تھے, امین بھی تھے, اور سوال کرتے تھے, چاہے غار میں جا کے اکیلے بیٹھے سوچ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی لیکن سوال تھا. آج ہم بڑی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں برائی کو, یہ تو حالات ہیں بھائی, مان جاؤ, کیا کریں, مجبوری ہے, اب بھائی پاکستان میں رہنا ہے تو ایسا تو ہوگا, یہ تو کرنا پڑے گا. ہم اس کے خلاف اپنے دل میں بھی سوال نہیں لاتے. ایک تو میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی اور ایلیبریٹ کیجئے اس کو. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے, اور کبھی ستارے کو, کبھی چاند کو, اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے تھے, اپنے آپ سے غور و خوض کر, اس کو ایویلیویٹ کرتے تھے. مقصد میرا کہنے کا یہ, آپ سمجھ گئے یہ فطور کہاں جا رہا ہے. آپشنس کو ایویلیویٹ کرتے تھے. آج ہم بغیر آپشنس کو ایویلیویٹ کیے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حکمت آ گئی, عقل بھی ہے اور دانش بھی ہے, کیونکہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اب میں مسلمان ہو گیا. میں نے کوئی آپشن پہ سوال نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس آپشن میں کچھ ہے, لیکن سوال کر کے سمجھ تو لو ایک بار کہ نہیں ہے. تو ابو الانبیاء کو بھی یہ سوال کر کے اس لیول پہ آتے ہیں
اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، تصحیح کیجیے گا، بالکل ٹھیک ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لاؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے سوالوں کا جواب، بالکل صحیح ہے. تو پھر سمجھ پاؤ. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ میری سمجھ میں وہ ہے ایمان لانا، جب ہر چیز کو سمجھ کے گزر کے پھر جب صحیح چیز سامنے آئی تو ہاں اب یہ مکمل ایمان ہے. تو میرے ایمان ہے تو بالکل یہ ہے، بالکل یہی بات. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بالکل یعنی جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ ایسا ہو، یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہیں آپ کہ نہیں یہ بات غلط ہے، غلط ہے، وقت کہ گھل جائے میرے اندر، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو برائی کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو اس پہلی بات تو یہاں پر یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک انبیاء کا لیول ہے اور ایک عام آدمی کا لیول ہے، لیول میں فرق ہے. ہماری سوال کے لیول پہ نہیں میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو لیول کا فرق ہے کہ انبیاء کا جو ویژن ہے، انبیاء کا جو وزڈم ہے، انبیاء کی جو صبر کی صلاحیت ہے، جو قربانی کی صلاحیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے. جیسا آپ نے پچھلے ویڈیو میں فرمایا تھا کہ جتنے بڑے آپ گہرائی ہوں گی، جتنے عظیم ہوں گے، اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا. ایک تو وہ ہے، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم یہ کہیں گے یار میں تو عام سا بندہ ہوں، نہیں میں تو ہاتھ نو ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر کیوں کہا جاتا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہمیں کیوں کہا جاتا کہ ان کی زندگی کو فالو کرو، ان کو نمونہ بناؤ؟ کیوں کہا جاتا؟ کہا ہی اس لیے گیا کہ بھائی ان کو دیکھو اور جیسا وہ کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس طرح سے گزارنے کی کوشش تو کرو، اس طرح سے کوشش تو کرو کم از کم. ہم نے تو جستجو ہی چھوڑ دی. یہ تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں. اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مجھے حکمت دے، مجھے حکمت دے، مجھے علم دے، مجھے حکمت دے، وزڈم دے، اور مجھے صالحین لوگوں میں شامل کر. آج کل تو ہم یہ ہوتے ہیں کہ پیسے والے میں شامل کر، بدنامی کی خیر عزت آنی جانی ہے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے والے میں شامل کر. ایک تو یہ بات، اور دوسرا ہے کہ آج کل مطلب علم اور حکمت تو میرے اوپر ختم ہو گئی ہے نا. مطلب میں کسی کو گنتی میں ہی نہیں لاتا. ایک تو پیسے والوں میں شامل کر وہ الگ ہے، ایک یہ کہ جی میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو آپ. یار میں جانتا ہوں، مطلب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں فیصل صاحب، میں کسی کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے اسکالرز سے میں نے جب بات کی، ان کا جو ٹون، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار آپ کیا جانتے ہو، میں جانتا ہوں، آپ کو کیا پتا. یہ ابو الانبیاء کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو مجھے علم عطا کر، تو مجھے حکمت عطا کر. بلکہ چھوٹی سی بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ بالکل اسی طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعا ہے، اور بڑی مشہور دعا رب زدنی علما، جو ہم اکثر سنتے ہیں. جی رب زدنی علما، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. یہ دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 میں ہے. یہ رب زدنی علما، یہ 11 نہیں 114، آیت نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. زدنی یعنی بڑھا میرا علم، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم اور جتنی دانش دی تھی دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. اس کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ نے یہ بات کر دی. مجھے آج پھر حافظ محمود الحسن یاد آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عالم دین کیا ہوتا ہے بھائی، طالب علم بھی بن جاؤ تو بڑا تم میں کمال ہو جائے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے علم میں اضافہ کر، زدنی علما، جن کے لیے دین بنا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے لیے سرکار دو عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم دے. اللہ تعالیٰ جو جسارت کرتا ہوں کہ میں اتنا بڑا، مجھے پتا ہے کہ اس پہ ہم دونوں کی یہاں پہ جو کامنٹس ہوں گے وہ خطرناک ہوں گے، لیکن کیا مجال میری، میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں، کیا مجال میری کہ میں کہوں کہ میں عالم ہر چیز میں جان گیا. عالم بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم کہنا تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں تو اگر صرف یہ بھی اپنے دل کے اندر بھی رکھتا ہوں نا کہ یار مجھ سے زیادہ تھوڑی جانتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں کسی معمولی سی بات پہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناگوار ہے، انتہائی ناگوار ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتا دوں، گو کہ اس کا تعلق دعا کے ٹاپک سے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم میں موجود. یہ جو بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان روایات کے ریکارڈ کی روشنی میں بتا رہا ہوں, یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود تھے, تو قوم کے لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے, اوٹ پٹانگ سوالات بھی کرتے تھے, الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں علم کس کے پاس زیادہ ہے, سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ میں چونکہ پیغمبر ہوں اس دور میں اور پوری قوم کا میں پیغمبر ہوں, تو میرا علم جو ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا ان تمام لوگوں میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا علم, وہ کسی گھمنڈ کسی تکبر میں نہیں کہا تھا, انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ چونکہ یہ پوری قوم جو ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میرا علم زیادہ ہوگا. انہوں نے اس طرح کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ جائیے فلاں جگہ پر جائیے اور میرے بندے سے ملیے جس کو میں نے اپنی طرف سے علم دیا ہے. ملت دنی, یعنی کہ میں نے اپنی طرف سے اسے علم دیا ہے, اس سے ذرا جا کر ملیے. پھر وہ پورا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ آپ پہنچتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ لے کے چلتے ہیں اور وہ علم کی ایک دوسری ڈائمنشن بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی علم ہے. اور ایسا علم ہوتا ہے, علم میں سمجھ بھی شامل ہے, ایسا علم ہوتا ہے وہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو یعنی اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا بات, یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جھلک دکھائی اور یہ بتایا کہ کس کے پاس کتنا علم ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کوئی یہ شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے اور سب سے فائنل میں ہی ہوں. آپ شائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, میں ہلکا کہوں گا طبیعت صاف کر دیا لینے کے بھائی جان. میں خیر اس طرح سے تو نہیں کہوں گا, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس اکڑ میں آتے ہیں کہ ہم کہیں پہنچ گئے یا بات کو سمجھ گئے تو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر بھی علم مانگ رہے ہیں. بالکل نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو, بہرحال وہ پیغمبر نہیں ہے. پہلی بات, جب وہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا جو علم ہے وہ وحی پر مبنی نہیں ہے, اس پہ کوئی وحی نہیں آتی. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ اصرار کرتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اٹل ہے اور وہی حتمی ہے اور وہی صحیح ہے, تو وہ غلطی پہ ہے. ہاں, اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ایسا اوپینین ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کے دلیل اپنی جگہ پر, لیکن میں اگر فائنل سمجھنے لگوں تو وہ غلطی ہے, وہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں.